نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ کاف سے ریلیٹڈ جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا اس میں اصحاب کاف کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد جو دوسرا پارٹ میں ہم نے جن کو ڈسکس کیا وہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور ان کے سفر کے بارے میں تھا کہ کن کن جگہوں پہ انہوں نے سفر کیا، آیا وہ سفر زمینی تھا یا آسمانی سفر تھا۔ اسی سلسلے میں ہم اب تیسرے پارٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ان کے تیسرے سفر کے بارے میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں، کہ جب وہ تیسرے سفر پر پہنچے تو وہاں پہ کس قوم کو پایا اور اس قوم نے ان سے کیا مدد مانگی، اور وہ کس بارے میں وہ سفر تھا اور کن کا وہاں پہ ذکر کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، ناممکنات چیزیں ممکنات میں بدلتی جا رہی ہیں، جتنی بھی امپاسبل چیزیں ہیں وہ آج پاسبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے کہ آج سے 10 سال 20 سال 30 سال پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کی جو تصورات میں بھی چیزیں نہیں تھیں وہ آج آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور یہ ترقی کا جو عمل ہے وہ صرف انسانوں میں نہیں چل رہا بلکہ جنات میں بھی اسی طریقے سے وہ ترقی کے مراحل جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جیسا نظام اللہ نے انسانوں کو دیا ہے ویسا ہی جنات کے لیے بھی رکھا ہے۔ وہ ان کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بس فرق صرف یہ ہے کہ ہماری نظر سے اوجھل ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے نیکڈ آئیز سے ان کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جب، میرا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، اس کو آپ کو آگے چل کے چیزیں سمجھ آئیں گی کہ میں جنات کے ترقی کے مراحل کے بارے میں کیوں ذکر کر رہا ہوں اور انسانوں کے ترقی کے مراحل کے بارے میں کیوں ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جب وہ تیسرے سفر پر پہنچے تو وہاں پہ ایک ایسی قوم کو پایا جس کی زبان وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور نہ ہی اپنی بات ان کو سمجھا پا رہے تھے۔ قرآن میں ہے کہ مشکل ہی تھا کہ وہ نہ سمجھ پاتے، لیکن اشاروں کنایوں میں وہ بات سمجھ گئے کہ یہ قوم کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ اس قوم نے بتایا کہ اے ذوالقرنین کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ فساد فی الارض ہیں، اس زمین پر آتے ہیں اور بڑا فساد مچاتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی ایسا قانون بنا دیں، ایسا سسٹم بنا دیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی یہاں آ نہ سکے۔ اب یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ کون ہیں، کیا ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، کہاں سے آتے ہیں یا کہاں پر ہیں، اس کے بارے میں لوگ بڑے شچ و پنج کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ انہیں انسان بتاتے ہیں اور کچھ انہیں جو ہیں وہ غیر انسانی مخلوق بتاتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، قرآن جو ہے وہ تمثیلی زبان میں بات کرتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ تمثیلی زبان میں بات کی ہے قرآن نے، اور یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ بھی تمثیلی زبان میں ہی اللہ نے بات کی ہے۔ جیسے ذوالقرنین تمثیلی زبان میں کہا گیا، ذوالقرنین ان کا اصلی نام نہیں ہے بلکہ یہ ان کا لقب ہے، اسی طرح یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ بھی ایک لقب ہے، اسی طرح فرعون قرآن میں کہا گیا ہے، یہ بھی ایک لقب ہے۔ جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا اس کو رامسیس اس کا نام تھا، اور اسی طرح فیرو 1 فیرو 2 فیرو 3
بہت سارے فرعون جو ہیں وہ گزرے ہیں، ان کے نام کچھ اور تھے لیکن لقب ان کا یہ تھا۔ اسی طرح یاجوج ماجوج جو ہے وہ بھی ایک لقب ہے۔ اب میں جو ہوں اس سلسلے کو جب لے کے چلوں گا تو میں ان کو انسانی اعتبار سے اور غیر انسانی اعتبار دونوں اعتبار سے جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ پتہ چل سکے کہ آیا یہ واقعی انسان ہیں یا پھر یہ غیر انسانی مخلوق ہے۔ تو انسانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، دنیاوی اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے وہ بائبل میں بک آف جینیسس میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج یہ 2 قبیلے تھے، 2 گروہ تھے، اور یہ حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر ازیکیل کے صحیفے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ہمیں جو یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے ان میں ان کے علاقے بتائے گئے ہیں۔ اب یاجوج جو ہے، جو ان کا علاقہ بتایا گیا وہ روش اور ماسک کے نام سے، یعنی آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ دور جدید کا رشیا اور ماسکو کہلاتا ہے۔ اور اسرائیلی مورخ نے جو اس کے مطابق جو ماجوج کا علاقہ بتایا ہے وہ کوکیشین ماؤنٹنز، یعنی شمال میں جو بحر خزر کا علاقہ ہے وہ بتایا ہے۔ اس میں اس نے ان قوموں کو سیتھینز کہا ہے۔ اب سیتھینز کیا ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لمبی سٹوری ہے۔ اس میں آپ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں اس پہ کہ سیتھینز قومیں کون تھیں اور یہ کیا تھے۔ اور اگر گوگل میں آپ ان کو یاجوج ماجوج کے بارے میں اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سب ہیومن فارم ہے۔ اب سب ہیومن فارم کیا ہوتی ہے کہ یہ انفٹ اور انسوٹیبل فار ہیومینٹی ہے۔ اب انفٹ اور سوٹیبل فار ہیومینٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہیومن کا جو اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے غیر انسانی، یعنی یہ انسانیت پورے نہیں اترتے۔ اور ان کے جو علاقے بتائے گئے ہیں وہ سینٹرل ایشین اور ناردرن ایشین کے علاقے بتائے گئے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو سینٹرل ایشین کنٹریز اور ناردرن ایشین کنٹریز میں کون کون سے کنٹریز آتے ہیں، تو اس میں آپ کو تائیوان، چائنا، رشیا، ازبیکستان، ایران، نارتھ کوریا اور تاجکستان، منگولیا، یہ سارے، یمن، یہ سارے علاقے آپ کو سینٹرل ایشین، ناردرن ایشینز میں مل جاتے ہیں۔ اور اگر ماجوج کے علاقے دیکھے جائیں جو کوکیشین ماؤنٹنز بحر خزر کے علاقے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ کے پاس آذربائیجان، آرمینیا اور جورجیا کے جو علاقے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر دنیاوی اعتبار سے اگر یاجوج ماجوج یعنی جو تمثیلی زبان میں ان کو کہا گیا ہے، اگر اس کا فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد کے مچانے والی قوموں کے حساب سے اگر یہ ان پہ فٹ کیا جائے، انہی قوموں پہ، تو یہ کہنا بھی بجا نہ ہوگا کہ منگولوں کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ بڑی دردناک ملتی ہے۔ بڑا ظلم و ستم انہوں نے انسانوں پہ ڈھایا ہے، لیکن یہی منگول، ان کے نسل جو آگے جا کے پھر مسلمان ہو گئی، انہی میں سے جو ہیں وہ مغل تھے جنہوں نے آگے آ کے ادھر بر صغیر پر حکومت کی۔ تو اگر یاجوج ماجوج یہ منگول تھے تو یہ تو مسلمان ہو چکے تھے، اور اگر ان کو چائنا اور رشیا پہ فٹ کیا جائے کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ قومیں ہیں، تو اگر آپ رشیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو رشیا نے بھی جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے سوویت یونین کے طور پہ وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی، اور ویپنز انڈسٹری جو ہے وہ رشیا کی بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے، اور سب سے پہلے جو ہے اسلحہ متعارف کرانے والی جو قوم ہے وہ بھی رشیا ہی ہے۔ تو اسلحہ بذات خود ایک فساد کی جڑ ہے، تو اگر یہ اطلاق ان پہ کیا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ اور چائنا پہ اگر کیا جائے تو چائنا جو ہے وہ پوری دنیا کی مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور پورا ایک سسٹم جو ہے بزنس کا وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور اگر قرآن کی آیت کو کہ ہر بلندی سے یہ اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کا اطلاق ان پر کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کی میڈیا انڈسٹری، میڈیسن انڈسٹری، بینکنگ سسٹم، ٹیکنالوجی، ویپن سسٹم، ویپن انڈسٹری،
یہ سارا کا سارا انہی کوکیشین لوگوں کے ہاتھوں میں اور انہی چائنیز اور رشینز کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن پھر ایک جو جس امر کی ضرورت پیش آتی ہے اور جو سوال ایک جنم لیتا ہے وہ یہ لیتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ عزیز القرنین ان یاجوج اور ماجوج کو جو ہے وہ ان کے جس قوم پہ یہ فساد کی غرض سے آتے تھے اس سے روکنے کے لیے ایک دیوار جو ہے وہ بنائی ہے، اور تاریخ میں ہمیں ایسا کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی ذکر نہیں ملتا کہ چائنیز قوموں کو یا رشین کو یا منگولوں کو یا کوکیشینز کو کسی بھی حوالے سے جو ہے ان کو کسی دیوار کے پیچھے روکنے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ اگر ایسا تھا تو چائنیز جو ہیں وہ دوسری طرف سے بھی گھوم کے آ سکتے تھے، رشینز دوسری طرف سے بھی گھوم کے آ سکتے تھے، تو وہ تو پچھلی سائڈ سے بھی آ سکتے تھے، یا اپنی جو ان کے پیچھے قومیں تھیں ان پہ بھی وہ فساد جو ہے وہ برپا کر سکتے تھے، لیکن ایسا ہمیں تاریخ کے دہانوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر یاجوج ماجوج یہ قومیں نہیں ہیں تو پھر اصل یاجوج ماجوج ہیں کون؟ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اب اگر ہم اس کو غیر انسانی اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جنات جو ہیں جن کا جو لفظی معنی ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ انویزیبل، نہ دکھنے والی چیز، اور جنات کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا، اس کے مادے میں گرمی ہے، جیسے انسان کو مٹی سے بنایا۔ تو اس میں اگر ان کو ہم غیر انسانی اعتبار سے اس میں دیکھیں تو قرآن میں جس جگہ ان کا ذکر آیا ہے، جس جگہ وہ پہنچے، اس جگہ کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ بین السدین، یعنی بین کہتے ہیں درمیان کو، اور صد کہتے ہیں اگر اس کو انگلش میں دیکھیں تو ڈیمز کہتے ہیں یا بند کہتے ہیں، تو دو بند جہاں پہ پانی کو روکنے کے لیے دو بند باندھے جاتے ہیں، اس جگہ کی کسی جگہ پہ پہنچے۔ خیر علماء نے یہاں پہ پہاڑ لکھا ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ پہاڑ یہاں پہ کیوں لیا گیا، جبکہ کہیں پہ بھی صد عربی میں اس کا مطلب کسی بھی عربی ڈکشنری میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، صد یا صدین کا معنی کہیں پہ بھی آپ کو پہاڑ نہیں ملے گا، بلکہ عربی میں تو پہاڑ کے لیے جبل کا جو وہ لفظ ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، جیسے جبل یا جبلین اس طرح کا۔ تو اگر یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ غیر انسانی اعتبار سے دیکھیں تو جنات کے بارے میں آپ کو سمجھنا پہلے بڑا ضروری ہے۔ جنات جو ہے وہ اصل میں انویزیبل قوم ہے، اور یہ جیم سے بننے والی قوم ہے۔ جیم سے بننے والی اکثر چیزیں انویزیبل ہیں، جیسے جنت جیم سے ہے، انویزیبل ہے، جہنم جیم سے ہے، انویزیبل ہے، جنات جیم سے انویزیبل قوم ہے۔ جتنی بھی انویزیبل قومیں ہیں ان سب کو آپ جنات کہہ سکتے ہیں۔ تمام فرشتے جنات ہیں کیونکہ وہ انویزیبل ہے، لیکن تمام جنات جو ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح علماء میں یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ کبھی سوچتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا یا جنات میں سے تھا۔ شیطان اصل میں جنات میں سے تھا، لیکن ظاہر سی بات انویزیبل ہے تو وہ اس کو اکثر لوگ فرشتہ سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں تمام فرشتوں کو جنات کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی انویزیبل ہیں، لیکن تمام جنات کو فرشتہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو جنات کا جو مادہ ہے وہ آگ سے بنا ہے۔ تو اگر ہم اسی اعتبار سے دیکھیں تو جو یاجوج ماجوج ہے، امام راغب کی جو اگر آپ مفردات القرآن اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ملتا ہے کہ ان کا جو مادہ ہے وہ الف جیم اور جیم یعنی اج سے بنا ہے، جیسے اجت النہار، اجیج النہار، اس طرح کے جو ہیں وہ ورڈ ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا جو مادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھولتا ہوا پانی یا گرم آگ، یہ اس مادے سے جو ہے وہ تخلیق ہوئے ہیں۔ یعنی یاجوج ماجوج کو بھی اسی کیٹیگری میں انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ اسی الف، ان کا جو مادہ ہے وہ الف جیم اور جیم ہے، اور یہ جنات کے لیے بھی اکثر استعمال ہوتا ہے۔
تو قرآن میں جو بین صدین کا جہاں ذکر آیا ہے، اس میں بڑا جو ہے اس بین صدین نے بڑی کنفیوژن پیدا کی ہے علماء کے درمیان، اور علماء کو جب اس چیز کی سمجھ نہیں لگی تو انہوں نے اس کو پہاڑ ذکر کر دی، جبکہ اس کا ہرگز مطلب پہاڑ نہیں بنتا، بلکہ یہ ایسا انٹری پوائنٹ تھا جہاں پہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ انٹر ہوتے تھے وہاں پہ وہ انٹر ہوتے تھے، اور یہ پانی پر ہی انٹر ہوتے تھے، آسمان سے اترتے تھے، اور اس درے کو جو ہے، اس جگہ کو جو ہے یاجوج ماجوج جہاں پہ انٹر ہوتے تھے، اس انٹری پوائنٹ کو حضرت ذوالقرنین نے بند کر دیا، کس سے؟ تانبے اور لوہے کے ٹکڑے لگا کے، اور جس جگہ پہ انہوں نے بند کیا وہاں پہ قرآن میں جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہاں پہ صدفین کا، یعنی یہ صدفین کا جو ذکر آتا ہے وہ دو جگہوں کو اوپر سے بند کر دینے کو کے لیے صدفین کا ذکر آتا ہے۔ تو اگر اس پہ ہم غور کریں تو بڑی غور طلب بات ہے کہ جب ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی گئی کہ ادھر نہ آ سکیں، تو یہ کیوں نہیں کہا اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے کہ آپ جا کے ان سے ہمارا بدلہ لیں، یہ قوم ہم پہ ظلم کرتی ہے؟ اور نہ ہی ذوالقرنین نے بھی آگے سے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں کہ وہ کیوں اس طرح، کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، وہ وہاں پہ تھے نہیں، وہ تو اسپیسیفکلی وہاں پہ انٹر ہوتے تھے اس جگہ سے۔ تو یہ ایک رکاوٹ جو ہے وہ ان کے اور اس قوم کے درمیان جو ہے وہ تعمیر کی گئی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ایک انٹری پوائنٹ تھا جہاں پہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ انٹر ہوتے تھے، اور بیسیکلی یہ جنات کے دو جو ہیں وہ گروہ ہیں، ایک کا نام یاجوج ہے اور ایک کا نام ماجوج ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو ہر 1000 میں سے ایک جنتی ہے اور 999 دوزخی ہیں۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ ہر 1000 میں سے ایک جنتی ہے اور 999 جو ہیں وہ دوزخی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 999 جو ہیں وہ یاجوج ماجوج میں سے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جنات کے بارے میں حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جنات کی جو تعداد ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے، یعنی جنات انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہیں۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کی بھی تعداد کے بارے میں اگر آپ حدیث میں مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہیں۔ تو اگر آپ دیکھ لیں تو یاجوج ماجوج جو ہیں وہ تمثیلی زبان میں اللہ پاک نے جو ہے وہ ایک ٹرمینالوجی جو ہے وہ یوز کی ہے، اور اس کو جس درے کو بند کر کے جس چیز سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے وہ تانبے اور لوہے کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن میں لوہے اور تانبے کا ذکر اس کے علاوہ ہمیں کہاں ملتا ہے، تو وہ آپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ رحمان میں ہمیں اللہ پاک ایک جگہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے ایک جگہ پہ ہمیں آیت میں سورہ رحمان میں بتایا کہ اے ان جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نفوذ کر سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم بغیر قوت کے نہ کر سکو گے۔ اب میں نے آپ کو بالکل سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ جو انسان ترقی کر رہا ہے ناممکنات چیزیں ممکنات میں بدلتی جا رہی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو جنات ہیں ان میں بھی یہی ترقی کے مراحل طے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو یاجوج ماجوج تھے یہ مٹیریلسٹک ورلڈ میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت ان کے پاس یہ پاور تھی کہ یہ ادھر زمین پر انٹر ہوتے تھے اور یہاں پہ فساد برپا کرتے تھے، اس لیے ان کا جو انٹری پوائنٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ اسی جگہ پہ اسی طرح قرآن نے کہا کہ اگر ہمیں اس کا آپ دیکھیں ذکر ملتا ہے کہ اگر تم نے ایسی کوشش کی، سورہ رحمان میں، کہ اگر تم نے ایسی کوشش کی تو تم پر آگ کے شعلے اور لوہے کے ٹکڑے اور پگھلا ہوا تانبا اور دھواں چھوڑا جائے گا۔ قرآن میں ون نواس کا ذکر ہے، اس کا مطلب لوہے کے ٹکڑے اور تانبا اور دھواں کے ہی لیے گئے ہیں۔
پھر سورہ جن میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب انہوں نے انسانوں کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پیروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، یعنی اللہ نے ایسی شیلڈ بنا دی جس کے بعد وہ جدھر تھے وہاں سے نہ انٹر ہو سکتے تھے نہ ایگزٹ کر سکتے تھے۔ تو قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ جنات کے حوالے سے لوہے کے ٹکڑے ان پہ پھینکے جاتے ہیں، شعلوں سے ان کو مارا جاتا ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے جو اس بیریئر کو بند کیا ہے وہ لوہے کے ٹکڑے اور تانبوں سے ہی ایک شیلڈ بنائی ہے انہوں نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنات جو ہیں وہ ایک انرجی ہے، آگ سے بنے ہیں۔ آگ جو ہے اس کے بارے میں بھی سائنٹسٹ جو ہیں کافی شش و پنج کا شکار ہیں کہ آیا یہ میٹر ہے یا انرجی ہے۔ خیر یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ میٹر اور انرجی کیا ہے اور اس میں کیا فرق ہے، تو اس کے بارے میں آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو جنات ہیں وہ مٹیریلسٹک ورلڈ میں انٹروین کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ادھر میٹر کی صورت میں آتے تھے، انرجی سے اپنے آپ کو کنورٹ کرتے تھے میٹر میں، اور زمین پر آ کے فساد برپا کرتے تھے، اور ان کے جو بیریئر کو ہے جو بند کر دیا گیا حضرت ذوالقرنین کے دور میں۔ حضرت ذوالقرنین سے پہلے بھی اگر آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں تو جنات جو ہیں وہ انٹروین کرتے تھے مٹیریلسٹک ورلڈ میں۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہی جنات جو تھے وہ بڑا فساد مچاتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں اللہ پاک نے جنات کو ان کے تابع کر دیا، تمام گروہوں کو نہیں، کچھ گروہوں کو، کیونکہ کچھ جنات کے گروہوں میں سے کچھ مسلمان بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ شر پسند ہیں، تو کچھ گروہوں کو جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں آپ کو لات، عزا جیسے بتوں کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، جو اصل میں جنات ہی تھے اور وہ انٹروین کرتے تھے دنیاوی مٹیریلسٹک ورلڈ میں دنیاوی صورت میں آ کر، جس کے بعد جو ہے وہ جو حضرت ذوالقرنین ہیں انہوں نے ان کا یہ انٹری پوائنٹ بند کر دیا، اور تب سے لے کے آج تک جو ہے وہ اسی انٹری پوائنٹ کو کھولنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ہر روز اپنی دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ رشین اور ان پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ تو کوئی دیوار نہیں توڑے، اور یہ تو دنیا پوری میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ ان پہ اطلاق تمثیلی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن اوریجنلی جو یاجوج اور ماجوج ہیں وہ یہ نہیں ہے، یہ اصل میں جنات کے دو گروہ ہیں، اور یہ جو ہیں مٹیریلسٹک ورلڈ میں انٹروین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تب سے لے کے اب تک اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اب ظاہر سی بات ہے یہ خود تو انٹروین نہیں کر رہے، لیکن ان کے چیلے چپاٹے جو ہیں وہ آج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، اور وہ ایلومیناٹیز کی صورت میں، فری میسنز کی صورت میں، اور کبالا جیسی بہت بڑی بڑی جادو کی سوسائٹیز چل رہی ہیں، اس صورت میں موجود ہیں۔ تو ایک ٹائم آئے گا، ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ انسانوں کی مدد سے جو ابھی فساد انہوں نے برپا کیا ہوا ہے پوری دنیا پہ، وہ ایسے نہیں کیا ہوا، اور اس کو میں بہت لمبا ٹاپک ہے یہ دجال کے معاملے میں جب چیزیں آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس یاجوج اور ماجوج کا جو وہ لیڈر ہے، جو سرغنہ ہے، وہ دجال ہے۔ اسی سورہ کاف میں دجال سے بچنے کے بارے میں ہے کہ سورہ کاف اگر آپ پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو دجال کے فتنہ سے بچاتی ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج جو ہے، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ نواس بن سمان کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد نکلیں گے، تو یہ اس بات کی تردید کر دیتی ہے، اور اس سے بڑی تردید ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ان کو رشیا اور چائنا اور جیسی قوموں پہ فٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کی یہ حدیث کو مطالعہ کریں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ تمثیلی زبان میں ان قوموں کے لیے استعمال کیے ہیں، لیکن اصل میں یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ جنات کے گروہوں میں سے، اور یہ دجال کی ایک بہت بڑی فوج ہے جو دجال کے قتل ہونے کے بعد جو ہے وہ دنیا پر حملہ آور ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دجال کے سلسلے میں ساتھ لے کر چلیں گے، اور سورہ کاف سیریز کا چوتھا پارٹ جو ہے وہ دجال کے بارے میں ہوگا، جس میں ہم یاجوج ماجوج کو مزید ڈسکس کریں گے اور دجال کے بارے میں بتائیں گے۔
کہ دجال کون ہے اور وہ کیا ایسا کرے گا کہ لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔